لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بیت محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. عزاداران سید الشہداء، مجلس ایام اعزاء کی مجالس میں سے ایک مجلس ہے. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ذکر امام حسین کا عین ذکر توحید ہے، کیونکہ آج یہ جتنی بھی ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں باقی ہیں، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے قیام کی وجہ سے ہیں. وہ اسی سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ یہ جو معرکہ ہے کربلا کا، یہ اچانک سے یا اتفاق سے ہونے والا واقعہ نہیں ہے. دشمن بہت عرصے سے اپنی کوششوں اور طاقتوں میں لگا ہوا تھا اور ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اصل اسلام کے راستے کو روکے، اور اسی روکنے کے لیے وہ ہر نبی کے مقابلے میں آیا ہے. اور شروع ہی سے ازل سے اس نے خدا سے فرصت مانگی، لمحہ مانگا، وقت مانگا کہ میں لوگوں کو اور اجتماع کی صورت میں انہیں ورغلاؤں گا، میں ان کو اغوا کروں گا. اور قرآن کی آیاتیں ان باتوں کو دلیل ہیں. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ساری چیزوں سے واقف ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ جو ہے وہ کربلا برپا ہوئی ہے. خوب مجالس ہم سنتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات سنتے رہتے ہیں. ہماری اس دور میں ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کربلا سے کس طرح اپنی زندگی کے لیے درس لے کر اٹھیں؟ خوب نعرہ تو ہم بہت مارتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، لیکن پریکٹیکلی ہم کس طرح اپنی زندگی میں عمل کریں؟ عزیزان محترم، جب پروردگار انسان کو خلق کیا تو اس کی خلقت کے ساتھ خدا نے خلق کیا، مومن کو خلق کیا، کافر کی روحوں کو خلق کیا، سب کو خلق کیا. وعدہ بھی لیا کہ ہے
الستو میں تمہارا رب، قال جو روحیں پاک تھیں انہوں نے اقرار کیا اور عہد کیا کہ ہم خدا کی مدد کریں۔ خوب، یہ جو خدا نے مومن کو جب خلق کیا تو اس کی طینت میں کفار کی خصلتوں کو ملایا۔ کفار کی جو خصلتیں ہیں، اب انسان غلطی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، مومن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خدا نہ خواستہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بولیں کہ ہمیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انسان، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خوب انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ وہیں پر خدا نے جب کفار کو خلق کیا تو اس کی طینت میں اچھی خصوصیات کو ملا دیا۔ اب آپ کو نظر آتا ہوگا ہے تو کافر مگر اچھے کام بھی تو کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی تو کرتا ہے، انسانیت کا خیال بھی رکھتا ہے کہ نہیں ہے وہ بھی، اور اسی کو لے کر تو وہ علمبردار بنے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اسلام نہیں مگر ہم کام تو اچھے کر رہے ہیں، اور اسی چکر میں ہمارا جوان اور ہمارے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں رہتے ہیں، یار وہ کم از کم اتنے تو اچھے ہیں، کم از کم خیال تو رکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو وجہ کیا ہے کہ یہ خدا نے طینت جب خلق کر رہا ہے تو یہ ملا دیا۔ وہ کیوں ملایا خدا نے؟ خدا نہ ملاتا، یہ دونوں الگ الگ چلتے نہیں، خدا نے ملایا اس لیے، اس برے میں خوبیوں کو ملایا اس لیے کہ اس کی یہ خوبیاں زندگی میں شاید اس کے دل کو منقلب کر دیں۔ بھائی برا شخص، آپ کہتے ہیں نا یار چلو کم از کم کچھ تو کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، شاید یہ اچھائی اس کو کسی مقام پر لے آئے۔ خوب مثال کے طور پر واقعہ تاریخ کا آپ کے سامنے ہے، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، اللہ صلی اللہ علیہ امام کا دور ہے، امام گزر رہے ہیں، امام نے گھر میں سے دیکھا کہ گانے کی آوازیں ہیں، رقص کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ کنیز باہر کچھ کچرا پھینکنے کے لیے باہر آئی، تو میرے مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کہا کہ آزاد ہے۔ کہا اگر غلام ہوتا تو ایسی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ اب جب اس نے سنا، جب وہ پہنچی تو جو اس کا آقا تھا اس نے بولا دیر کیوں ہوئی؟ کہا ایسا ایسا ہوا، امام گزر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے۔ امام نے کہا اگر غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اب اس کی طینت میں کہیں کوئی خوبی تھی، کہیں کوئی خوبی تھی، تو اسی حالت میں بھاگا۔ بشر حافی کا واقعہ ہے، اسی حالت میں بھاگا، ننگے پاؤں بھاگا، اور جا کر امام کی خدمت میں جا کر جو ہے وہ پاؤں میں پڑ گیا اور مولا سے معافی مانگی اور ایک بہت عالم دین بن گیا۔ یعنی طینت میں اچھائی تھی کہیں نہ کہیں، اسی لیے پروردگار نے اس روحوں کے اندر اچھائیاں رکھی ہیں کہ شاید منقلب ہو جائیں۔ آج آپ کو پوری دنیا کے اندر کئی لوگ مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں کہ شاید کافر تھے، شاید ہندو تھے، چاہے عیسائی تھے، یا حتیٰ دین نہیں رکھتے تھے، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے منقلب ہو گئے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر یہ راستہ واضح ہوتا تو کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ آتا۔ نہیں، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر طینت میں اچھائی نہ ہوتی تو حر کبھی بھی ادھر سے ادھر نہ آتا۔ یعنی خدا نے رکھی ہے اور یہاں پر بھی برائیاں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ ہمارا امتحان لے پروردگار کہ یہ ہر حالتوں میں جب شکنجے کی حالت میں پڑتے ہیں، برائیوں کی طرف پلٹتے ہیں یا مجھے یاد کریں گے۔ خوب، یہ دو ڈفرنٹ قسم کے ایسے نظریات نہیں ہیں، یہ باقاعدہ دو بلاک ہیں جو انسان کی خلقت سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے وجود کا خاصہ ہے۔ وہ مومن سے غلطی ہوتی ہے، مومن گناہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی طینت میں چیزیں مخلوط ہیں۔ عزیزان محترم، وہ پروردگار سورہ انفال کی آیت نمبر 37 کے اندر بھی یہی فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ بھی نفاق کرتے ہیں، یعنی پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ ہر پیسہ خرچ کرنے والے کو اچھا مت سمجھا کریں کہ ہاں بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، بہت یہ کر رہا ہے، بہت وہ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے یہ بہت مہم ہے کہ وہ پیسہ خرچ کیوں کر رہا ہے۔
تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر کیوں؟ یہ اللہ کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ خدا کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہیں پر مومن بھی ہیں، وہ بھی نفاق کرتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں یوتون زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ صرف مالی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا پورا کا پورا وجود اسلام کی راہ میں دے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں فورسز شروع سے لگی ہوئی ہیں، یہ طاقتیں شروع سے لگی ہوئی ہیں، اور یہ طاقتیں آگے بڑھتی رہیں گی اور یہ جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی ان خصلتوں کو جدا کر دیا جائے گا، اور اس وقت میں انسان کی کون سی خصلت اس کے اوپر غلبہ پا چکی ہوگی وہ وہی حالت میں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر حالت میں پاک صاف رہا کریں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے انسان وضو کر کر سوئے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان نجس ہو فوراً طہارت کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا وہ وقت میرا کب آ جائے، مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا کہ میں نے کب دنیا سے جانا ہے۔ اور دوسری بات، جو سب سے بڑا معرکہ ہونا ہے وہ ظہور کا معرکہ ہے، کہ جب ظہور ہوگا تو خود بخود برائیاں ایک طرف ہو جائیں گی اور اچھائیاں ایک طرف ہو جائیں گی۔ اور آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا کہ ایسا بھی مقام آئے گا کہ کچھ لوگ جو شروع میں امام کی رکاب کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک سے وہ امام کو چھوڑ کر سامنے چلے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ کے تصور کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی پتہ ہے کہ امام، پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں، جانتے ہیں، لیکن امام کو چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اندر جو بری صفتیں تھیں وہ غلبہ کر چکی ہوں گی۔ اس لیے تو مجلس ہے، اس لیے تو عزاداری کا سلسلہ ہے کہ وہ جو خصلتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں ہم ان کو اس مجلس سے صاف کر کر باہر جائیں۔ اس لیے اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جو بھی زیارت کرتا ہے اور خاص طور پہ سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑ گئے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور روایات بہت سخت ہیں خاص طور پہ کربلا کی زیارت کے لیے کہ اگر انسان کر سکتا ہے، اس کی توفیق میں ہے، تو 4 سال میں 1 دفعہ امام حسین کی زیارت کرنے جائے۔ وہ شخص آیا امام کے پاس، امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو ہفتے میں؟ کہا مولا نہیں۔ کہا مہینے میں؟ کہا نہیں۔ کہا سال میں؟ کہا مولا دور ہے، آسان نہیں ہے جانا۔ کہا تم اگر کھلے آسمان کے نیچے جاؤ اور اپنے آپ کو رخ کرو کربلا کا اور 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں انہوں نے اتنا آسانی دی ہے۔ کیوں دی ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ وہ ہماری خلقت سے واقف ہیں۔ امام کو سمجھیں، ہم امام کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے امام کو بس ٹھیک ہے مجلس میں امام کو سن لیا، اس کے بعد زندگی میں گھر میں بس کوئی کال پڑھ لیا، کوئی دیکھ لیا۔ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ امام میرے صبح اور روز میں کہاں ہے؟ امام کا وجود میرے وجود کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے؟ امام تو ہے، امام تک تو میرے سارے معاملات پہنچتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا، اب مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ 2 مجلسیں روزانہ ہیں کم سے کم۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا کون سا واقعہ یہاں پڑا تھا، کون سا واقعہ یا بولیں گے مولانا صاحب آپ کی اتنی بھی یادداشت نہیں ہے، تو یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ضعیف کتنا ہے، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ محتاج کتنا ہے۔ علامہ طباطبائی کا واقعہ، تفسیر جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے، وقت آیا یادداشت بھول گئے، یادداشت بھول گئے۔ کیوں؟ کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وجود اس کے وجود کا محتاج ہے، محتاج ہے۔ جوان کا واقعہ، جوان مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، مجلس کی زینت ہیں جوان، جوانوں کو مجلس مسجد دونوں کو بھرنا چاہیے عزیزان محترم۔ بزرگوں کو خدا سایہ قائم رکھے ہمارے پر، اور بہت لطف کرتے ہیں کہ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جوانوں کی مجلس ہے۔ جوان کا واقعہ، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تہران میں، نشے کرتا تھا، غلط کاموں میں ملوث تھا۔ ایک دن دیکھا کہ یونیورسٹی سے ایک بس ہے جو مسجد جمکران جا رہی ہے۔ مسجد جمکران
آپ کو پتہ ہے کہ قم میں کچھ فاصلے پر مسجد ہے جو وقت کے امام سے منسوب ہے، جیسے مسجد سہلا ہے کوفہ میں، اسی طرح یہ مسجد ہے۔ بہرحال مسجد سہلا بہت پرانی ہے، اس کا درجہ، اس کا مقام بلند اور افضل ہے، لیکن یہ مسجد بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہاں بہت معجزات ہوئے ہیں، لوگوں کو امام نے خود شفا عطا کی ہے۔ خود مسجد میں جائیں تو مسجد میں باقاعدہ رجسٹر ہے جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ ہے۔ وہ جوان اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گیا جمکران، اس کے بعد وہ پورا گروپ اٹھا اور وہ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی خدمت میں پہنچا۔ جب آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی خدمت میں پہنچے تو آغا بہجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے۔ اب اس کے دل میں، وجود میں ضمیر نے بولا کہ یہ میری طرف کیوں نہیں ہے متوجہ، یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی شخصیت کے پاس جائیں اور وہ آپ کی طرف دھیان نہ دے تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا یا میرا لباس صحیح نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، انسان اپنی طرف متوجہ۔ یہ جوان اپنی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ضمیر نے اسے کہا کہ تمہارے کون سے اچھے کام ہیں جو یہ تمہیں دیکھیں۔ یہ سننا تھا اپنے آپ سے۔ جب اس نے گفتگو کی اس کا دل منقلب ہو گیا۔ اولیاء خدا کی ایک نگاہ دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، یعنی ان کا نہ دیکھنا اس جوان کو تبدیل ہو گیا۔ یہ گیا، اس نے سارے کام چھوڑ دیے، پورا ہفتہ کوئی برا کام نہیں کیا۔ اگلے ہفتے پھر یہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ گیا اور پھر جب آغا کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو اس کے برابر والے نے اسے کونی سے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب اس نے آغا بہجت کی طرف دیکھا تو آغا فرماتے ہیں تم نے پورے ہفتے اپنے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا ہے۔ یعنی جب کوئی جوان گناہ نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا تو اپنے امام کو خوش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اصل یہی تو ہے کہ وہ جو خصلتیں ہیں وہ ہیں، مجھے ان کو دور کرنا ہے۔ اگر میں نے دور نہیں کیا تو میرا اپنا نقصان ہے، میں اب خود نقصان کے اندر ہوں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، سب بنا لیں، گھر بنا لیں، گاڑیاں بنا لیں، بلڈنگیں بنا لیں، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ وہ جو اندر باطن میں ہے وہ قبر میں جائے گا، وہ قبر میں جائے گا۔ آپ بتائیں کسی کی گاڑی گئی ہے، کسی کا گھر گیا، یہ جو ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں لے کے ٹہل رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو ویسا ہو، یہ گیا ہمارے ساتھ؟ نہیں گیا۔ قبر میں کیا جائے گا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے انسان کے 3 دوستوں کا گروہ ہے، 3 طرح کے گروہ۔ کیا؟ پہلا وہ ہے کہ جو تمہارے زندہ رہنے تک ہے، یعنی جب تک تم ہو، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے دوست ہیں، تمہاری شہرت ہے، تمہارا سٹیٹس ہے، تمہارا مرتبہ ہے، تمہاری دولت ہے، یہ جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جہاں تمہاری آنکھ بند ہو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب جو مر جاتا ہے، چاہے کوئی بادشاہ مر جائے تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ بادشاہ ہے، بولتا مردہ پڑا ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ مر جائے، کوئی منسٹر چلا جائے، کوئی بھی شخص چلا جائے، بس وہ مردہ ہے۔ اب یہ سارے رشتے، نصاب، منصب، دولت، گھر، گاڑی سب دور ہو گیا۔ کہا دوسرا گروہ وہ ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ تمہاری اولاد ہے، وہ تمہارے رشتہ دار، وہ قبر تک تمہارے ساتھ ہیں بس۔ یعنی تمہیں دفنایا اور بس پھر چل دیے، پھر مڑ گئے۔ اب سوئم کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، نیاز دینی ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے۔ اب وہ مردہ قبر میں کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ اور کیا کرے آدمی، اور مر بھی جائے تو بھیج دیتے ہیں بھائی کوئی جا کے قرآن پڑھ کر آ جائے، کوئی ایک پڑھ کر آ جائے۔ اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ رات اس کی کیسی گزرے گی، کوئی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، قبر کا معاملہ بہت سخت ہے کہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں توفیق ہوئی تو بیان کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا گروہ جو دوست ہے تمہارا، وہ
تا قیامت تمہارے ساتھ رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل ہے. اگر اچھا ہے تو بھی تمہارے ساتھ ہے, اور اگر برا ہے تو بھی تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ ہے, ساتھ رہے گا. عزیزان محترم, ہم کیا لے کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ مجلس امام حسین انسان کو کمال پر لے کے جاتی ہے. یہ کمال ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی مجلسیں ہم سنتے ہوں گے پورا سال, اور خاص طور پہ ان ایام میں. کم از کم ان 60 دنوں میں ہم 30-40 مجلسیں تو سنتے ہی ہیں کم سے کم. اور ماشاءاللہ آپ کے تو محلے میں امام بارگاہ بھی بہت ہیں, مجالس بھی بہت سلسلہ جاری ہے. 30-40 مجلسیں یا کم سے کم 10 مجلس تو انسان سنتا ہے. اور کتنے سالوں سے سن رہے ہوں گے جوان؟ میں بزرگوں سے نہیں, جوانوں سے کہوں گا کہ اگر 15, 20, 25 سال کی عمر والے ایوریج لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں تو 15 سال کی عمر سے تو ہوش آیا ہوگا. ہمارے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. 10 سال باہوش مجلسیں سنی, اور ہر سال انسان کی عقل کی ارتقا بھی ہو رہی ہے. یعنی پہلے اچھے برے کی تمیز کم تھی, اب بہتر کرتا جا رہا ہے. ذرا سا جوان ہوتا ہے, ماں باپ کو کہتا ہے باپ کو کیا پتا, مجھے پتا ہے. یعنی ذہن اوپر جا رہا ہے, تو مجلس بھی اوپر جانی چاہیے تھی. 10 سال میں 10 مجلسیں ملٹی پلائی کریں 100 مجلسیں. 100 مجلس سننے کے بعد جب میں باہر نکلوں تو کیا کبھی میرا دل چاہا کہ میں علی اکبر کی طرح زندگی گزاروں؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں حضرت قاسم کی طرح سوچتا ہوں؟ تو پھر میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ ایک بچہ کہ شمال ایران میں رہتا تھا, بسوں پہ دھکے کھاتا 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 پہنچا. کہاں پریزیڈنٹ کو ملنا ہے, صدر مملکت کو ملنا ہے. اس ٹائم آیت اللہ خامنہ صدر تھے. پہنچا, سیکیورٹی پر شور ہوا, یہ باہر جا رہے تھے کہیں میٹنگ میں. کہا کون ہے؟ کہا ایک بچہ ہے, کہتا ہے مجھے صدر سے ملنا ہے. کہہ رہا اچھا وقت ہے ملوا دو. اب بچہ ہے 13 سال کا, آنکھوں میں آنسو ہیں. ان سے پوچھا کہاں سے آئے؟ اس نے فلانی جگہ سے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ جو آپ منبر پر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں ان مصائب کو بند کروا دیں. تو کہا حضرت قاسم کے. کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں 13 سال کا بچہ تھا, جب اس سے پوچھا گیا موت تمہارے لیے کیا ہے تو اس نے کہا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. وہ 13 سال کا بچہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں ہمیں جنگ پہ جانے دو, اس وقت جنگ چل رہی تھی ایران عراق, کہا ہمیں جنگ پہ جانے دو, تو آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تم چھوٹے ہو, اسکول جایا کرو. تو کہتا ہے یا وہ مصائب بند کروا دیں یا ہمیں جنگ پہ جانے دیں. یہ ہے کربلا. ہم نے کیا لیا حضرت علی اکبر سے, حضرت قاسم سے؟ ہم نے کیا لیا حضرت قاسم سے؟ میں ایک جگہ مجلس پڑھی اور سب بیان کیا, شہادت کا درجہ, شہادت کا رتبہ, سب بیان کیا. پرچی آئی میرے پاس. میری عادت نہیں ہے کہ کوئی کنٹروورشل باتوں کو کیا کروں, جو کر رہا ہے کرنے دیں. میں بہت سے معاملات میں نہیں بولتا, لیکن ہم اپنے شعور کو دیکھیں. میں اپنے شعور کی بات کر رہا ہوں عزیزان محترم. شعور کیا؟ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آئی کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ مہندی صحیح ہے کہ غلط ہے. یعنی ہم حضرت قاسم سے کیا لے رہے ہیں؟ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم لے کیا رہے ہیں اور وہ کیا لے گئے, اور آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں روح عزاداری سے دور کر دیا گیا ہے. مجلس میں آئیں, ادھر ادھر کی باتیں کریں, ادھر کی باتیں کریں, اس کو اچھا کہیں, کسی کو برا کہیں, اس کو باتیں کریں, چلے جائیں. اچھا وہ مجلس نہیں جس میں نعرہ نہ لگے. نعرہ لگانا ضروری ہے, اچھی بات ہے, آپ نعرہ لگائیں, فضائل پڑھیں, پڑھنے بھی چاہیے, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ نعرہ آپ کے وجود کو تو ہلائے. آپ کا وجود ہلے نا. خوب آپ کا دشمن آج آپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرتا؟ انہیں پتا ہے یہ کھوکھلے ہیں, یہ ان کی صرف باتیں ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ. اور آج آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کس نے کیا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہے, ہم خود کر رہے ہیں.
ہم خود ساری چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کا خود مذاق بنایا ہوا ہے. ہمیں ویلیو اور ایتھکس ہاؤ ٹو یوٹیلائز سوشل میڈیا ہے ہی نہیں, کہ سوشل میڈیا ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ بنایا دشمن نے ہے. اب آپ کے اندر اتنی بصیرت ہو کہ اسے اپنے لیے استعمال کریں, مگر نہیں, ہمیں تو مزے آ رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں, لذت مل رہی ہے, مذاق ہے, ہم نے مذاق خود بنایا ہے. عزیزان محترم, یہ معاملہ سنگین ہے, یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے, یہ حضرت سیدہ کا معاملہ ہے. یہ روز قیامت بی بی جب اپنے بیٹے کا کرتا لے کر آئیں گی تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ امام نے جب آخری ٹائم پر کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مگر امام نہیں جانتے تھے کہ کربلا میں تو سب شہید ہو گئے ہیں, امام کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ مگر امام کو نہیں پتا تھا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے اس وقت. کس سے کہا امام نے؟ تا قیامت تک ہر انسان سے امام نے مدد مانگی ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میرے مشن کو آگے چلانے والا؟ وہ نہیں ہے. نہیں, ہم تو مجلس اچھی ہو, لوگ زیادہ ہوں, شور شرابہ ہو, نیاز بہت اچھی ہو, بہترین نیاز دیں, بہترین دیں, جتنا دیں گے مولا کے نام پر آپ کو اور مولا عطا کریں گے. لیکن جو اصل مقصد ہے امام حسین کا وہ فوت ہوتا جا رہا ہے. جوان چاہے جس فیلڈ میں ہو اسے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا چاہیے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, کوئی بھی چیز ہو. آپ کی سوسائٹی بہت اوپر جانی چاہیے, آپ کا معاشرہ, آپ کا محلہ, اس میں سے بچے, اس میں سے جوان, اس میں سے خواتین اس مقام پر ہوں کہ جو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ خدا نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے. خدا مجھے اولاد دیتا ہے, یہ نعمت, یہ امانت ہے اس کی کہ مجھے اس کو اس مقام پر دینا ہے کہ میں امام زمانہ کو دے سکوں. کیا میں دے رہا ہوں امام زمانہ کو؟ میں متوجہ نہیں ہوں عزیزان محترم. مجھے خود کو قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ آیتیں نازل ہوئیں جب خاص طور پہ جنگ احد کے بعد. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمان شکست کھا گئے, مال غنیمت کے چکر میں جگہ چھوڑ دی, نیچے اتر آئے, شکست کھا گئے, دشمن پلٹ آیا. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے شبہ کہ یہ کیا ہوا, مگر اگر ہم حق پہ ہوتے تو ہمارے اتنے لوگ مارے نہ جاتے, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا, کئی چیزیں ہوئیں. خدا نے قرآن میں بولا کہ ہم تم اس وقت جب مشکل میں تھے ہم نے تمہیں نجات دی, ہم نے تمہیں جتایا. ہم امتحان لینا چاہتے تھے, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ جو امتوں پر عذاب نازل ہوا ہے آسمان سے, زمین سے, اور آپس میں تفرقہ, گروہ ہو جانا, یہ کہا رسول خدا سے کہ یہ امتحان آپ کی امت میں بھی ہوگا. رسول خدا نے وضو کیا, نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار ان عذابوں کو میری امت سے ہٹا دے, یہ جو عذاب ہیں میری امت سے ہٹا دے. تو خدا نے کہا 2 عذاب, جو زمین سے کوئی مصیبت آئے اور آسمان سے آئے, اس کو ہٹا دیا. کہا مگر تیسرا نہیں ہٹاؤں گا, یعنی گروہ یہ نہیں ہٹاؤں گا. کیوں؟ ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. یہ رہے گا. رسول خدا نے مسجد نبوی میں روایت ہے کہ اعتکاف کیا, اعتکاف کرنے کے بعد مولا کائنات داخل ہوئے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے 1000 حاجتیں طلب کیں اور خدا نے 1000 حاجتوں کو پورا کیا, مگر میری ایک حاجت کو علی پروردگار نے پورا نہیں کیا. کہا کیا؟ کہا میں نے یہ حاجت طلب کی تھی کہ پروردگار میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کو علی پر متفق رکھنا. مگر کہا پروردگار نے کہ نہیں, علی پہچان ہوگا, علی پہچان ہے مومن اور منافق کی. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کا ذکر کسے اچھا لگتا ہے, کسے برا لگتا ہے. جب آپ امام کا نام لیں کچھ چہرے کھل جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے چہرے بجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تینت میں اصل مومن کون ہے اور منافق کون ہے.
یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب یہی تو اساس ہے انسان کی. اب آپ دیکھیں وہ شخص تو گناہ بھی کرتا ہے. میں اپنی زندگی میں شاہد ہوں بعض لوگوں کا کہ جن کے اچھے عمل بھی تھے، بعض غلط بھی کام زندگی میں سرزد ہوئے، لیکن آخری وقت میں بعض لوگوں کی موت کا وقت جب دیکھا، اور بہت کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا، لیکن آخری وقت دیکھا موت کا کہ جب روح قبض ہو رہی تھی تو اس شخص کی زبان پر علی 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 تھا، اور ساری زندگی کا اثاثہ یہی علی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مولا کو پہچان لے آخری وقت کے اندر. یہی تو ہے. استاد شہید صفت جعفر بھی یہی فرماتے تھے کہ وہ گھڑی آ گئی جو ملاقات کی تھی. اصل تو وہ گھڑی ملاقات کی ہے. خوف نہیں ہے مومن کو مرنے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی موقت ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہاں پر کمال کی طرف بڑھتا ہے. تو زندگی انسان ایسے گزارے نا کہ آخری وقت میں اپنے مولا کو پہچانے، آخری وقت میں اپنے مولا سے گفتگو کرے. یہاں پر بڑے بڑے علماؤں کے واقعات ہیں. آیت اللہ بروجردی کے بارے میں کہتے ہیں، آیت اللہ گل پائگائنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہم مباحثی تھا جو ساتھ پڑھتے تھے. اس کا آخری وقت آیا کہ مریض تھا کہ آخری وقت ہے، تو یہ ملنے چلے گئے. تو وہ شخص جو بستر مرگ پر تھا اس نے کیا کہا آیت اللہ بروجردی سے، آیت اللہ گل پائگائنی سے کہا کہ یہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، تمہیں اتنا بڑا مجتہد بنا دیا اور مجھے، مگر ہم ساتھ نہیں پڑھتے تھے. یعنی آخری وقت میں آ کر کفر کر بیٹھے. تو یہ بہت سخت معاملہ ہے عزیزان محترم. یہاں ہم ظاہر کو نہ دیکھیں، ہم اس اینڈ کو دیکھیں کہ اس کا اینڈ کہاں ہوا ہے. طلحہ و زبیر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ زبیر کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں. تو کہا زبیر وقت آئے گا جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے. تو وہیں تلوار نکالی اور کہا میرا آپ گردن اڑا دیں. کہا غلطی سے پہلے کب کسی کو سزا دی جاتی ہے؟ ظاہر ہے جب تم نے کوئی انجام نہیں دی تو کیسے؟ وقت گزر گیا. جب جنگ جمل میں گھوڑا مولا کی سواری کے سامنے آیا تو وہاں مولا نے صرف وہی وقت یاد دلایا تو سر جھکایا اور واپس چلا گیا، جنگ سے نکل گیا، لیکن کمال نہیں کیا. اگر امام کی طرف آ جاتے تو آج لوگ سلام بھیجتے. امام کو چھوڑ گیا. عزیزان محترم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 بلاک ہیں اس دنیا کے اندر، یا حق ہے یا باطل ہے، بس. تیسرا نہیں ہے کوئی کہ آپ بولے نہیں مجھے اس سے کیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کیا، یہ وہی نہیں. میری ذمہ داری ہے. اگر میں زبان سے، ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تو زبان سے کروں. زبان سے کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے دل سے تو حق کا ساتھ دوں. نہ کہ میں بولوں نہیں میں تو نیوٹرل ہوں، جی میں تو ادھر بھی ہوں میں تو ادھر بھی ہوں. نہیں، ادھر ادھر نہیں چلے گا عزیزان محترم. یا واضح اپنی سچویشن کو اپنے لیے تو واضح کریں کم از کم کہ بھائی میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، میں کس گروہ سے ہوں، میں کس گروپ سے ہوں. اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں کہ بھائی وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو یوں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا. یہ باتیں نہیں کریں عزیزان محترم. نہیں پڑھتا تو دعا کریں، کیا پتہ کل پڑھنا شروع کر دے. کسی کو تھوڑی پتہ ہے کہ کب کس کی توبہ ہو جائے، کب کوئی توبہ کر لے. ہم کسی کے بارے میں تو نہیں جانتے. اسی لیے کسی کو دیکھ کر نہ کریں، دعا کریں. اور مومن کا بھائی ہے. اگر اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، یہ برائی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ فسق اس کے اوپر آ گیا ہے. یہ وہی خصلتیں ہیں جو اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں. آپ دعا کریں خصلت اس سے باہر ہو جائے، اور اپنی خصلتوں کو بھی باہر نکالیں عزیزان محترم. وقت بہرحال محدود ہوتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح لوگوں نے کہا بہرحال مولانا صاحب زیادہ ٹائم دیا کریں. مطلب وقت وقت ہماری قید میں تو ہے نہیں. ہاں البتہ ذکر چاہے کم ہو یا زیادہ ہو،
ذکر ہونا ایسا چاہیے جو انسان کے وجود میں ثبت ہو جائے، چاہے تھوڑا سا ذکر ہو۔ اب آپ ہاتھ میں تسبیح لیں، ہم ایک بزرگ عالم دین کے پاس جاتے تھے، ہم نے وہ شروع میں صحیح ہوئے تو ہم نے وہ میٹر والی تسبیح پکڑی ہوئی تھی، اب تو خیر ڈیجیٹل آ گئی ہے، ہم کٹ 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 کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ڈائریکٹ تو کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنے درس میں کہا ذکر ایسا کرو اور ایک بار کرو جو تمہارے وجود میں پیوست ہو جائے، یہ کھٹ کھٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اور یہ ذکر میری زندگی میں ہے۔ آپ بولے میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز تو دیکھیں پڑھنا واجب ہے، پانی پینا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نہیں واجب نماز سے بڑھ کر کچھ کرتا ہوں؟ یا جو میری واجب نماز ہے اس میں میری کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ میں پھر آپ کیوں نہیں کہوں گا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں عادت کی نماز ہے میری، نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھنی ہے، میں اللہ اکبر کیا، اب ذہن کہاں ہے نہیں پتا، بعض اوقات تو رکعتیں بھی بھول جاتا ہے آدمی، کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، کیونکہ ذہن کہیں اور ہے، ذہن وہاں نہیں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فلاسفر تھے، عرفان عملی کے اندر بہت بڑا مدرسہ ان کے پاس تھا۔ 80 سال کی عمر میں اس مدرسے کے پانی کے حوض کے پاس بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو شاگرد بھاگے اور جا کر کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا نہیں آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں۔ کہا نہیں میں دیوانہ۔ کہا اگر آپ کو، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے زندگی میں دنیا نہیں کمائی، نہیں کوئی دولت تھی یا کوئی گھر آپ کہہ لیں، اولاد بھی نہیں تھی، تو طالب علم کہنے لگے کہ شاید آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ سب آپ کا اپنا ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں۔ کہا نہیں۔ تو کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی دنیا کی رغبت رکھی ہی نہیں، کوئی بھی چیز دنیا کی میں نے نہیں دی، اور میں یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اور یہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے دل میں دنیا نہیں ہے، مجھے دنیا کی خواہش نہیں ہے۔ لیکن اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہاتھ لگائے تو مجھے برا لگتا ہے۔ تو میں وہاں پر اپنے آپ کو کہا کہ جس نے 80 سال کی زندگی میں اتنی عبادت کے بعد اپنے دل سے چند کتابوں کی محبت نہ نکال پائے تو اس سے بڑا دیوانہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، یعنی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کو نجف میں جو ہے وہ وادی السلام کے اندر جن کا مقبرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل صرف خدا کا گھر ہے، اسے کسی اور کو کرائے پر مت دینا، یعنی تمہارے دل میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ توحید کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اتنی پیاس خدا سے ملاقات کی انہیں تھی کہ آخری دنوں میں ان کا سینہ اس شدت سے سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ ان کے بیٹے نے بتایا، ہر وقت کہتے تھے عطش عطش عطش، یعنی پیاس، پانی سے پیاس نہیں بجھتی تھی، جب دنیا سے گئے لقاء اللہ ہوا تو پھر پیاس بجھی ہے۔ ایسے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا دل کسی اور کو مت دینا۔ عزیزان محترم، میرا دل کہاں ہے؟ اسی دل کو صاف کروں گا تو وہ خصلتیں صاف ہوں گی نا جو غلط ہیں۔ اور اگر یہی دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے جو کہ ہے، لیکن دنیا سے محبت بھی ہے، دنیا نہیں چھٹتی ہے، کوئی عادت ہے وہ نہیں چھٹتی ہے، زبان پہ غلط بات کہنے کی کوئی عادت آ گئی ہے وہ نہیں چھٹ رہی ہے، الفاظ غلط استعمال کرنے کی، خدا نہ خواستہ نگاہ غلط اٹھنے کی عادت ہے نہیں چھٹ رہی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے عزیزان محترم. میں ان چیزوں کو اسی مجلس سے صاف کر کے جاؤں, توسل کروں. مگر امام زمانہ نہیں دیکھ رہے. روایت ہے چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ صلی علی محمد و علی محمد. امام روایت ہے کہ جب ہر کہا کہ جو آخری ہمارا ہوگا وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہوگا, تمہارے فرشوں پر اس کے قدم بھی رکھتا ہوگا. ہر سال حج پہ بھی وہ آتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھیں گے بھی صحیح مگر پہچانیں گے نہیں. اور جب کل ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے نہیں ہم نے تو انہیں دیکھا تھا. یعنی امام ہمیں نہیں پتا, امام یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں, نہیں بھی آ رہے تو امام ہمیں دیکھ ضرور رہے ہیں, ہمارے اعمال امام تک پہنچ رہے ہیں. عزیزان محترم, مگر آپ خود سوچیں کہ آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ نے گھر میں کسی کو بلایا ہوا ہے, آپ اس بلانے والے کے لیے گھر میں اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر وہ آ جائے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, لیکن وہ آ کر دیکھے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں, آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے بلائیں, بولے مولانا صاحب مجلس پڑھنی ہے, میں آ جاؤں آپ کے گھر, دیکھوں تو آپ کے گھر میں مجلس کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے, نہ کوئی مائک ہے, نہ کوئی کرسی ہے, نہ کوئی کالا کپڑا ہے, نہ کوئی ہے. تو میں آپ کو بولوں گا بھائی مطلب آپ نے مجھے بلایا تھا, ہاں بولوں گا وہ میں بھول گیا, میں اتنا مصروف تھا. تو آپ خود کے ساتھ کیسا محسوس ہوگا؟ اچھا میری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے, میں کیا چلو کوئی بات نہیں, انسان ہے بھول گیا, واپس چلا جاؤں گا میں چپ کر کے اٹھ کے, میں کیا کروں گا, اور آئندہ نہیں آؤں گا. مگر یہ ہوگا کہ بولو بھائی اس کے گھر نہیں جانا, پہلے دیکھ لو انتظام کر چکا ہے کہ نہیں کر چکا. اور میں ہر روز دعا کرتا ہوں اللہ چل اللہ چل اللہ چل, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. اور مولا اگر میرے اعمال کو دیکھتے ہوں گے, جو دیکھتے ہوں گے, اس کی زبان سے صرف اللہ جل ہے, اس کے عمل سے تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہیں میرا انتظار کر رہا ہے. عزیزان محترم, ایک شخص کا واقعہ جو میں پہلے بہت دفعہ آپ نے سنا ہو, شاید جوانوں نے سنا ہوگا, میں پڑھ چکا ہوں, لیکن بہرحال گفتگو کے درمیان میں آ گیا, بس اس کے بعد آپ سے التماس دعا. ایک شخص کہتا ہے اس کی جو ہے وہ حکمت کی دکان تھی, کہتا ہے 2 جوان آئے میری دکان پر اور انہوں نے کہا کہ کافور اور سدر دے دو. کافور اور سدر, جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے 3 غسل دیے جاتے ہیں, کافور کے پانی سے, سدر کے پانی سے اور صاف پانی سے. تو کہا اس نے کہ مجھے کافور اور سدر دے دو. جب میں نے ان 2 لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ ہمارے اس جگہ کے نہیں ہیں, ان کا لباس, ان کا جاہ و جلال بتا رہا تھا کہ کوئی بہت معتبر شخصیت ہیں. تو میں نے بہت پوچھا آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بہت جب اصرار کیا, انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تم ہمیں کافور سدر دو, ہم اپنا کام کرو. کہا نہیں, جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک شخص کا جو ساتھ ہوتا ہے امام کے, اس کا انتقال ہو گیا ہے, امام نے تمہاری دکان پہ بھیجا ہے کہ کافور اور سدر لے کر آؤ. اب جب اس نے یہ سنا تو اس کی تو حالت ہی ایسی ہو گئی, یہ پاؤں پڑ گیا ان کے کہ مجھے کسی طریقے سے امام زمانہ کے پاس لے جاؤ, مجھے امام تک جانا ہے, مجھے امام تک پہنچو. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے. کہا اچھا ایک کام کر, مجھے لے جاؤ, اگر امام راضی ہوں تو ملا دینا ورنہ چھوڑ دینا. کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا سامان اٹھایا, چلتے چلتے پہنچے تو پانی آ گیا, کہیں دریا تھی, جھیل تھی. دیکھا وہ 2 شخص پانی پہ چلتے جا رہے. اب یہ کھڑا ہوا, کہا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو. کہا میں نے دیا تو دیکھا میں بھی پانی پر چلتا جا رہا تھا. چلتے چلتے اس پانی کے ایک جگہ پر کہ جہاں صرف پانی پانی نظر آ رہا تھا, اچانک سے آسمان پر سیاہ بادل آ گئے. جیسی سیاہ بادل آئے تو بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہوئی تو میرے کپڑے بھیگے. جیسے ہی میرے کپڑے گیلے شروع ہوئے تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں اپنی دکان کی چھت پہ صابن رکھ کر آیا تھا سوکھنے کے لیے, وہ گیلا نہ ہو گئے ہوں. یہ جیسے ہی سوچنا تھا تو میں پانی میں ایک دم ڈوبنے لگا, ہاتھ پاؤں مارنے لگا. تو ان دونوں میں سے ایک شخص نے بولا کہ
تمہیں نہیں پتا تم جا کہاں رہے ہو، سوچ کیا رہے ہو؟ اس نے بولا اب کیا کروں؟ کہا دوبارہ وہی بسم اللہ پڑھو، آخری حجت کا واسطہ دو۔ کہا پھر چلتے چلتے کنارے پر پہنچے تو کنارے پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس سے سبز قسم کا نور نکل رہا تھا۔ کہہ رہے انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، خود اندر چلے گئے۔ کہتے میں نے صرف آواز سنی۔ کیا سنا؟ کہا ہم نے، ان دونوں نے کہا کہ مولا اس نے بہت اصرار کیا اور ہم اسے لے آئے ہیں۔ تو آگے سے امام نے فرمایا کہ جس شخص کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ عزاداران سید الشہداء، اس کی دکان حکمت کی تھی، اس کا ذہن میں وہ صابن تھا۔ میں طالب علم ہوں، میرا صابن میری کتابیں ہیں، میری مجلسیں ہیں۔ آپ ہر شخص کا الگ کوئی کام ہوگا، ہم سب کے دھیان ہماری چیزوں میں ہے، امام کی طرف نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ میں خود اتنا، میں خود ذکر نہیں کرتا، یہ امام زمانہ خود کرواتے ہیں ذکر، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اتنا کھوکھلا پاتا ہوں۔ کتنی جگہ میں دیکھتا ہوں میرا پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں عزیزان موت۔ یہ آسان نہیں ہے کربلا، کربلا بہت سخت ہے۔ یہ آسان نہیں تھا کہ لوگ پہنچے ہیں کربلا، آسان ہوتا تو بہت لوگ پہنچ چکے ہوتے کربلا۔ آئیے اس ایک شخص سے اپنی مجلس کو متبرک کریں کہ جو امام کی اس فوج میں امام کا غلام ہے، آئیں اس غلام سے توسل کریں۔ جون جو کہ مولا کائنات کا غلام تھا، پھر حضرت ابو ذر کے پاس گیا، پھر امام حسن کے پاس آیا، پھر امام حسین کے پاس آیا، یعنی اس گھر ہی میں پروان چڑھا۔ جب آخری وقت آیا کربلا میں تو اس نے کہا مولا مجھے جانے دیجئے۔ مولا نے جانے نہیں دے رہے، کئی دفعہ اصرار کیا، کہا نہیں۔ روتے روتے اس نے مولا کو کہا مولا شاید آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی اندر کی سیاہی کو دیکھیں جانے محترم، اس کا تو رنگ سیاہ، ہمارے اپنے اندر سیاہ، ہمارا دل سیاہ ہے۔ کہا مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، یا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرے بدن سے بو آتی ہے، یا مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میں حسب نسب میں آپ سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا نے یہ سنا تو مولا نے کہا اچھا جون جاؤ 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 اپنے مل کے۔ اب جب جون جا رہا تھا تو امام نے دعا کی۔ امام نے کہا پروردگار اس کے سیاہ رنگ کو سفیدی میں بدل دے، اس کے بدن کی بو کو معطر کر دے، اور اسے ہمارے ساتھ محشور کر۔ عزاداران محترم، جب جون کو زخم لگے اور جب جون گر گیا دشت کربلا میں تو جون نے دیکھا کہ چہرے پر کوئی گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا امام زمانہ ہم بھی خطا کار، ہم گناہ کار ہیں، ہمارے وجود سے بھی اپنے وجود کو، ہمارے وجود کو معطر کیجئے۔ جب جون نے دیکھا نا کہ کوئی گرمی محسوس ہو رہی ہے، جون نے اس آخری لمحوں میں جب اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ کائنات کا مولا سید الشہداء نے اپنے رخساروں کو جون کے رخساروں پر رکھا ہوا ہے۔ وہی جون کے وجود میں یہ احساس آیا ہوگا کہ دیکھو اے اہل عالم، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ حسین نے اپنے رخساروں کو میرے رخسار پر رکھا ہوا ہے۔ میں وہی کہوں گا جون، ہاں صرف تمہارے رخسار نہیں ہیں، ایک جوان علی اکبر بھی جب برچھی کھا کر کربلا میں گرا ہے تو وہاں پر بھی یہی حسین ہے کہ جو آئے ہیں اور اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھا، اور علی اکبر نے آخری لمحوں میں اپنے لبوں کو ہلایا اور کیا کہا؟ کہا بابا میں دیکھ
رہا ہوں نانا جد رسول خدا کوثر کے جام لے کر آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین سے کہو کہ جلدی کرے، اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ آزاد اور محترم مصائب آپ نے حضرت علی اکبر کے سنے ہوں گے، گریا کرتے رہے جو جوان بیٹے ہیں، جس باپ کے جوان بچے ہیں، جب باپ کے سامنے جوان دنیا سے چلا جائے تو اس کی زندگی کی ساری کمائی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ میرے مولا نے کہا اے علی اکبر تمہارے جانے کے بعد خاک ہو اس دنیا پر۔ اب یہ دشمن دیکھتا رہا کہ اس جنازے کو امام حسین کیسے اٹھائیں گے، تو میرے مولا نے نہیں اٹھایا، کہا بنی ہاشم کے جوانوں آؤ علی اکبر کے بدن کو اٹھاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، بہت سارے لوگوں نے درخواست کی پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، پروردگار امام حسین کے وسیلے سے انہیں رزق، کشادہ رزق، بہترین رزق، بابرکت رزق عطا فرما۔ جو روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بہت سارے لوگ گھر کے لیے پریشان ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے ان ایام کا، تجھے واسطہ ہے ان لٹے ہوئے قافلوں کا جو بے سر و سامان تھے، جن کے زندان کے اوپر بھی چھت نہیں تھی، پروردگار ان کے صدقے میں ان سب لوگوں کو اپنا گھر نصیب فرما۔ پروردگار جہاں بھی ماتم، عزاداری، جلوس، مجلس ہو رہی ہے، پروردگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما۔ جو بھی اس کار خیر میں، چاہے انجمن ہو، چاہے ٹرسٹ ہو، چاہے ماتمی سنگتیں ہوں، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، ساؤنڈ سسٹم، اسکاؤٹ، جو شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے پروردگار اسے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان ایام کے صدقے میں کچھ اور نہیں چاہیے، زیارت کربلا نصیب فرما۔ پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔